الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونخبر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، نگران کار جلسہ حضرت مولانا سید محمود شہاب الدین مہدوی کاشف میاں صاحب و مہمان خصوصی حضرت مولانا سید اشرف ذکی صاحب محمودی، اور دائس پہ تشریف فرما شعراء کرام، علماء اعزا، مرشدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فقیر نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا متمنی ہو تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ معزز سامعین کرام، یہ عاشقوں کی مجلس ہے، اس میں آج صرف اور صرف اس رات میں، اس بابرکت رات میں عاشقوں کی بات کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا سورہ کہف آیت نمبر 110 میں کہ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا متمنی ہے تو چاہیے کہ اس کو عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ آئیے آج جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، وہ پر نور شخصیت حضرت امامنا میرا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی صمیم قلب سے میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ سے یہ سوال کیا، اخبرنی علی الاسلام، کہ مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں کہ وہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے
کہ اخبرنی علی الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخبرنی علی الاحسان، کہ مجھے احسان کی تعلیم کے بارے میں خبر دیجئے۔ آئیے اگر ہم اس حدیث جبرائیل کو پڑھتے ہیں تو یہ حدیث پاک ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کراتی ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مشکات المصابیح صفحہ 11 مطبوعہ کراچی۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کے تعلیم کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری آنکھوں میں اتنی بصارت نہیں ہے، اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تو یہ گمان کر، تو یہ خیال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے اور تیری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے ہیں اور اعلیٰ و ارفع درجے ہیں۔ ایک تو بندہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، ایک وہ درجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں درجے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ارواح کو پیدا کیا انسانوں کے۔ جب پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث مبارکہ میں آیا ارواح مجنددن، ارواح ایک جگہ جمع تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کائنات ارضی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشرف المخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ وہاں پر وعدہ کر کے آئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہم سے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو ہم آ کر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دھوکہ دیے۔ وہ کس بنا پر دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس دنیا کی چاک و چوبن کو دیکھ کر، اس دنیا کی خوشنما رنگوں کو دیکھ کر ہم دیوانے ہو چکے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اسی دنیا سے دور کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ سے ملانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جو حیات دنیا کا مرید ہو گیا، جس نے دنیا میں دنیا طلب کی، ہم نے اس کو دنیا میں دنیا عطا کر ڈالی، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ باقی نہیں رہا سوائے دردناک عذاب کے۔ وہ جو اعمال کیا دنیا میں وہ سب کے سب اس کے اعمال حبیطہ ہو گئے، یعنی کہ بیکار ہو گئے۔ یہ جو دنیا ناپائیدار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا
کہ ایک فرشتہ ہے کہ رکوع کے عالم میں ہے برسوں سے، ایک فرشتہ ہے کہ سجدے کے عالم میں ہے، ایک فرشتہ ہے خیمے کے عالم میں ہے، ایک فرشتہ ہے کہ ذکر الہی کر رہا ہے، ایک فرشتہ ہے تسبیحات کر رہا ہے، ایک فرشتہ ہے تحلیات کر رہا ہے، ایک فرشتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اشرف المخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا یوں ہی عبث نہیں پیدا فرمایا، یوں ہی بیکار میں نہیں پیدا فرمایا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا۔ ہم اس کا مقصد بھول چکے پیدا کرنے کا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف فرشتوں کی حد تک محدود ہو گیا تھا، انہی میں جانا جا رہا تھا، انہی میں پہچانا جا رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصد فرمایا، یہ ارادہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا، دنیا میں جائے گی تو وہ میری معرفت کرے گی، دنیا میں جائے گی تو وہ میری عبادت کرے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد اور منشا تھا انسانوں کو پیدا کرنے میں، مگر ہم یہاں پر آنے کے بعد اس دنیا میں اس مقصد کو، اس منشے کو ختم کر ڈالے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہ پاک تعلیم لے کر آئے جو دیدار الہی کی تعلیم تھی، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کا بینا وہاں کا بینا، یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں یہی خدا ہے۔ ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں یہی خدا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حدید میں ارشاد فرمایا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ جو کرتے ہو تم میں دیکھتا ہوں، اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بصارت نہیں ہے، ہم میں وہ بصارت نہیں ہے۔ وہ بصارت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ بصارت ذکر الہی سے پیدا ہوگی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پیدا ہوگی۔ اب آئیے اس سلسلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر شخص خدا کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں یہی خدا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں۔ گلزار مثنوی معرفت میں اس فقیر کے دادا حضرت یعقوب میاں صاحب علیہ رحمہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سمندر میں مچھلیاں تھیں، چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیاں سب رہتی ہیں، سمندر بڑا وسیع رہتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اس میں مثال دیتے ہوئے کہ سمندر میں چھوٹی مچھلیاں تھیں، آپس میں کلام کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم نے پانی کو نہیں دیکھا، آج تک پانی کیسا ہوتا ہے، ہم نے پانی کو نہیں دیکھا، آج تک پانی کیسا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک مچھلی نے کہا کہ چلو اس میں برسوں سے بڑی مچھلی رہتی ہے، اس سے جا کر دریافت کریں گے۔ وہ تمام کے تمام جھنڈ بنا کر اس بڑی مچھلی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر اسے کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کو نہیں دیکھا، آج تک پانی کیسا ہوتا ہے۔ وہ بڑی مچھلی نے کہا ہائے افسوس، تم نے پانی کو نہیں دیکھا، پانی کیسا ہوتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پانی بتاتی ہوں پانی کیسا ہوتا ہے۔ وہ لے کر آتی ہے سمندر کے کنارے پر، ساحل پر، اور لا کر دم سے ایک تھپاڑا مارتی ہے، پورے کے پورے چھوٹے مچھلیاں پانی کے باہر آ کر گرتے ہیں، گر کر تڑپتے ہوئے کہتے ہیں ہائے افسوس، ہم پانی میں تھے، پانی کو نہیں پہچان سکے۔ اور اس میں مثال دیتے ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم خدا میں رہتے ہیں، خدا کو نہیں پہچان سکتے۔
ہم خدا میں رہتے ہیں اور خدا کو نہیں پہچان رہے ہیں تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہم سے جدا نہیں ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں اگر ہم معراج کے واقعات کو لیتے ہیں، آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو معراج کی رات میں ہی نہیں دیکھا بلکہ دنیا میں بھی دیکھا ہے۔ حدیث اس کی شاہد ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو اعراج بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا، بلندی پر لے جایا گیا۔ اور اس میں فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس سے بھی کم او ادنا، اس سے بھی کم، دونوں قریب ہو گئے تھے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ شَرِيكٍ ابن ابی نمر ان انس فی حدیث الا اسرا ثم دنا جبار رب العزہ۔ یہ تفسیر قرآن العظیم جلد 4 صفحہ 35 مطبوعہ کی روایت ہے۔ اس میں بیان کیا گیا، اور شریک بن ابی نمر کی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث اسرا میں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر زبردست رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا معراج کی رات میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کرایا ہے، ہر نبی کو معراج کرایا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ عین الیقین والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے رب تعالیٰ کو دیکھتا ہے، وہی عین الیقین والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کرایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں میں چرچا ہوا، یہ بات چلنے لگی، یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، یا باری تعالیٰ، کہ یہی بندہ تجھے ملا تھا اپنا خلیل بنانے کے لیے؟ یہ تو پکا دنیا دار ہے، یہ اپنے پاس 400 بکریوں کا ریوڑ رکھتا ہے، 1-2 نہیں 400 بکریوں کا ریوڑ رکھتا ہے، یہی بندہ تجھے ملا تھا اپنا خلیل بنانے کے لیے؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو
آواز دی اور بلایا، بلا کر کہا اے جبرائیل تم انسانی شکل میں جاؤ، وہ ہمارا خلیل کیسا ہے اس کو جانچو، اس کو پرکھو اور دیکھ کر آؤ، اور ہماری صدا بلند کرو وہاں پر جا کر جہاں پر وادی میں ابراہیم اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی میں بکریوں کو چرا رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آسمان سے نزول کرتے ہیں، آتے ہیں زمین پر، اور روایتوں میں آیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام الودود کے الفاظ کو، صدا کو بلند کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب آواز لگاتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس آواز کی تلاش میں کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس شخص تک پہنچتے ہیں جو الودود کے الفاظ کو، اس کی صدا کو، اللہ رب العالمین کے نام کو، اس کے کلام کو بلند کر رہے تھے، اس کے ذکر کو بلند کر رہے تھے۔ وہاں تک پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تیری زبان سے بڑا میٹھا اور بڑا پیارا لگتا ہے، تو ایک مرتبہ اللہ کی صدا لگا، مجھے وجد آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے، مجھے وجد آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، آواز لگائی، آپ کو سرور آیا، وجد آیا، اور آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھنا شروع کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جب دوڑے دوڑے چلے گئے ان کے پیچھے، جا کر کہنے لگے اے جانے والے، پھر ایک مرتبہ تیری زبان سے اللہ کی صدا بلند کر، تیری زبان سے بڑا میٹھا بڑا پیارا لگتا ہے، اور جب تو تیرے زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مجھے سرور آتا ہے اور میرا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آواز لگا دیا، اب دوسری مرتبہ آواز لگانے کے لیے اس سے میں معاوضہ طلب کروں گا تم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تو 400 بکریوں کو رکھتا ہے اپنے پاس، اس میں سے 200 بکریاں مجھے دے دے، اور پھر ایک مرتبہ میں اللہ کی صدا بلند کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے پاس آپ نے 200 بکریوں کو پیش فرما دیا، 400 میں سے 200 رہ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی صدا بلند کیے، ذکر الہی شروع کیے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وجد آنا شروع ہو گیا، سرور آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرور میں آئے، وجد میں آئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آگے بڑھنا شروع کیے، 200 بکریوں کے ریوڑ کو لے کر جانا شروع کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑے چلے گئے اور جاتے جاتے ان سے کہا کہ پھر ایک مرتبہ تیری زبان سے اللہ کی صدا کو تو بلند کر، بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، جب تو اللہ کی صدا بلند کرتا ہے مجھے سرور آ جاتا ہے، مجھے وجد آ جاتا ہے، میں اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اس کے عوض میں پھر مجھے کیا دے گا تو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی 200 بکریاں بچے ہوئے ہیں، وہ بھی میں تجھے دے دوں گا، تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی صدا بلند کر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 400 بکریوں کو لے لیتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں، اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ادھر سرور آتا ہے، وجد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر بکریوں کے ریوڑ کو لے کر، 400 بکریوں کے ریوڑ کو لے کر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ دوڑے چلے جاتے ہیں، دامن کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ تیری زبان سے بڑا میٹھا اور پیارا لگتا ہے، مجھے وجد آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ
تیری زبان سے اللہ کے کلمات کی صدا کو بلند کر، اللہ کا ذکر کر۔ تو انہوں نے کہا تیرے پاس جو 400 بکریاں تھے میں لے لیا، اب اس کے عوض میں تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں قربان جاؤں خلیل اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی نا، تجھے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، اور میں تیرے بکریوں کو چراتے رہوں گا، تو اللہ کی صدا بلند کرتے رہنا اور میں تیرے ساتھ چلتے رہوں گا، مجھے وجد اور سرور آتے رہے گا۔ تو یہ خلیل تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے یا باری تعالیٰ، یہ جو خلیل بنانے کا ابراہیم کو جو تیرا فیصلہ تھا وہ حق کا فیصلہ تھا اور سچ فیصلہ تھا۔ تو یہ عاشق الہی تھے، یہ عاشق الہی تھے۔ اب آئیے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل ورید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جس کو کاٹنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، جس کو کاٹنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہ پاک تعلیم لے کر آئے جو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی، وہ پاک تعلیم لے کر آئے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم تھی، جو دیدار الہی کی تعلیم تھی، وہ تعلیم لا کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے نابیناؤں کو بینا بنا ڈالا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آپ کے مبعوث کیے جانے کا مقصد اور منشا مقصد یہی تھا کہ دیدار الہی کرائے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ اب آئیے جو مخالف ہیں اس دار دنیا میں دیدار کے، میں بتاؤں آپ کو، قرآن مجید شاہد ہے، قرآن مجید گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اتنا کسی کا نہیں کیا گیا قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کلیم اللہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیے اور کہنے لگے ربی ارینی، میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ سوال کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ سوال آسمانی دنیا پر نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال اس سرزمین پر ہو رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا ربی ارینی، میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس دار دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کے آپ طلبگار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے سوئی کے ناکے کے برابر کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی۔ جب تجلی ڈالی تو وہ کوہ طور خاکستر ہو گیا جل کر۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام وادی میں جا کر بے ہوش ہو کر گرے، مگر یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ معمولی سی تجلی سے وہ بے ہوش ہو جائے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ میں آپ سے ذکر کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری آنکھ بند ہو چکی تھی، ہر منہ تن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو آنکھ دے دیا تھا جس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس دار دنیا میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھے۔ پھر آئیے اور ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتے چلوں، ربی ارینی، میں تجھے دیکھوں گا۔ یہاں پر میں آیا، اسی میں کو ختم کرنے کے لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، اسی میں کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا جواب میں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں پر تو رہتا ہے وہاں پر میں کا کوئی کام نہیں رہتا، جہاں پر میں رہتا ہے وہاں تو کا کوئی کام نہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے جس میں میں ہے وہاں پر تو نہیں ہے، جس میں تو ہی تو ہے تو وہاں پر فنائیت ہے، وہاں پر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ اور حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے ہم کو یہ پاک تعلیم پیش فرمائی،
ہم کو یہ بتایا کہ تم اپنے ہستی و خودی سے نکل جاؤ، میں پن سے نکل کر دیکھو ذرا، فرما دیا فرحہ والے نے۔ یہ فقیر کے والد بزرگوار کا یہ شعر ہے، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کو ختم کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی اس دار دنیا میں تشریف لائی، میں سے نکالنے کے لیے، تو میں ضم کرنے کے لیے۔ جہاں پر تو ہی تو رہ جاتا ہے وہاں فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، کوئی بندہ محبت سے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو بالش اس کے پاس آگے آ جاتا ہے، اس کے پاس دو بالش آگے بڑھ کر آتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دو بالش آگے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس ایک ہاتھ آگے آ جاتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس دو گام دو ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس محبت سے اللہ کی یاد میں دو ہاتھ دو گام آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس چلتے ہوئے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ محبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کی بارگاہ میں چلتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہرولہ کرتے ہوئے آتا ہے، دوڑتے ہوئے آتا ہے، جس ہاتھ سے پکڑتا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس نظر سے دیکھتا اس کی نظر بن جاتا ہے، جس زبان سے کہتا اس کی زبان بن جاتا ہے، جس کان سے سنتا اس کی سماعت بن جاتا ہے، جس پیر سے چلتا اس کے پیر بن جاتا ہے، گویا کہ وہ امر اللہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام امر اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، حکم خدا۔ امر اللہ یعنی کہ اللہ کا حکم، ہر بندہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہمارا ریموٹ کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست مبارک میں ہے، جب وہ چلاتا ہے دباتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہمارا ریموٹ کنٹرول ہے، اگر وہ پاس کا بٹن اگر دبا دیا تو آدمی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی یہ قدرت رکھتی ہے کہ اس کے دست مبارک میں ہماری جان ہے، ہماری جان اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا نماز میں مومنین کی معراج ہے، نماز میں مومنین کی معراج ہے۔ اور میں قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذات گرامی کے، آپ نے وہی پاک تعلیم پیش فرمائی۔ اگر ہم حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم علیہ رحمہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم علیہ رحمہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو بار بار اپنے رکعت کو آپ توڑتے گئے، تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ رکعت کو آپ نے کیوں توڑا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آج دیدار الہی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اسی لیے بندہ بار بار رکعت کو توڑ کر بن رہا تھا۔ کہ یہ تعلیمات جو حضور پاک علیہ السلام کے تھے وہ دائرہ مہدویہ میں آج بھی رائج ہیں، اور اس تعلیمات کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ہم تک پہنچایا گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نماز میں مومنین کی معراج ہے، معراج جس کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ گمان کر، یہ خیال کر تیری عبادت کو اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تعلیمات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے علم کے 2 پیالے پایا، اور پہلے پیالے کے اسرار کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا، وہ قرآن حدیث اور فقہ کا علم تھا۔
دوسرے پیالے کے اگر اسرار کو لوگوں کے سامنے کھولوں تو آپ نے ارشاد فرمایا خطی الحاظل بلوم، لوگ میرا گلا کاٹ ڈالیں گے۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ معرفت الہی کی تعلیم تھی۔ تو یہ تعلیمات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام لے کر آئے۔ اور ایک واقعہ بتاتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام وحدت اعشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر الہی میں بیٹھے ہوئے، بچے ذکر الہی میں خلل ڈال رہے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم کو ذکر میں بیٹھنے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کیا انہیں ماریں یا تنبیہ کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ تو انہیں مارو نہ تو انہیں تنبیہ کرو، تم جیسے ہو ویسے بنا کر انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ پاک تعلیمات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے۔ میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھتے ہوئے ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔